ذرا چہروں میں مسکراہٹ ہونی چاہیے، پتہ لگے ذکر ولایت میں آپ تشریف فرما ہے۔ جس کی ولایت کا صلہ خدا نے جنت بنایا ہے، اور جس کی ولایت کے انکار کا نام جہنم ہے۔ عبادت ہے کیونکہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، تو میں آج کی گفتگو رمضان سے شروع کرنے لگا ہوں۔ رمضان کا ہی مہینہ تھا اور مسجد رسول تھی۔ مسجد رسول میں ممبر رسول سجا تھا، مگر ابھی تک ممبر کا وارث ممبر پہ آئے نہیں تھے۔ توجہ ذرا میری طرف سمیٹ کے رکھیے گا، میں زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینے والا۔ مسجد میں اصحاب کرام اس انداز سے تشریف فرماتے جیسے امام حسین کے بارگاہ میں شبیر کے ماتمی بیٹھے۔ اچانک مسجد کا در کھلا، مسجد کے در سے خدا کا در نکلا۔ آپ سلامت ہیں، مولا آپ کو زندگی کے سلامت۔ امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے، ذرا مزاج بیدار کیجیے گا، میں سلام یا مسجد کا در کھلا، مسجد کے در سے خدا کا در نکلا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے چھم کو میرے جملے کی سمجھ نہیں آئی، مگر اپنی خطابت کی آسانی کے لیے میں جملہ دہرانے لگا ہوں۔ مسجد کا در کھلا، مسجد کے در سے ابو طالب کا بیٹا نکلا، نام اس کا علی ابن ابی طالب ہے۔ مسجد رسول میں عامر بھائی پہلا قدم علی کا آیا۔ یہ بڑا عزت والا صحابی، بڑے وقار والا صحابی، وہ دوڑتا دوڑتا علی شہنشاہ کے قریب آیا اور مسکرا کے کہتا ہے ابو طالب کے فرزند، اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ذرا طبیعت آمادہ کرنا، 1.5 منٹ کی تمہید ہے، میں گفتگو آسان کرنے والا ہوں۔ مسکرا کے میرے والد نے فرمایا جا انتظام کر، اللہ کی زبان کا وعدہ ہے علی آ جائے گا۔ پہلا صحابی دعوت دے کے باہر جا رہا تھا، جب باہر سے دوسرا صحابی مسجد کے اندر آ رہا تھا، اس نے وہی سوال علی ابن ابی طالب سے کیا۔ علامہ تقی امام کانی نے اپنی کتاب میں، جن میں علماء کرام میں سے پہلا مجتہد ہے جس کا لقب ہے حجت الاسلام والمسلمین، اس کی کتاب کے حوالے سے جملہ نقل کرنے لگا۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور پھر گزارش کی، مالک اگر مناسب سمجھے جو آج میرے دسترخوان کو زینت دیں گے۔ مسکرا کے علی نے فرمایا جا انتظام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا۔ بندے 3 ہو گئے، بندے 5 ہو گئے، بندے 10 ہو گئے، بندے 20 ہو گئے، بندے 30 ہو گئے، بندے 40 ہو گئے۔ اگر 1.5 منٹ کے بعد رات دن میں نہ ڈھل جائے تو علی کے دروازے پہ اختر قدیری کو سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ 40 صحابی سے علی نے وعدہ کر دیا، ہر بندے کا دعوت علی اس کے گھر موجود تھا۔ صبح مسجد رسول سجی، مسجد رسول میں پہلا صحابی آیا، بابا جی اس کے چہرے پہ کائنات کی مسرت تھی۔ وہ دوسرے صحابہ سے کہتا ہے مجھے مبارکباد دو، رات علی ابن ابی طالب میرے گھر مہمان تھا، رات میرے گھر کے در و دیوار علی کی سلامی کر رہے تھے، جو تھک گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو ذکر ولایت میں تازہ دم بیٹھا ہے۔ دوسرا کہتا ہے عقل کا علاج کر، سامنے ممبر رسول ہے اور مسجد رسول میں تو جھوٹ بول رہا ہے، علی تو میرے گھر کا۔ تیسرا کہتا ہے تم دونوں خیر سے جھوٹ بول رہے ہو، علی تو میرے کہتا ہے۔ سلمان کہتا ہے 2-4 منٹ کی بات ہے، محمد مصطفیٰ آ جائیں گے، 40 میں سے فیصلہ ہو جائے گا علی کس کے گھر تھا، علی اس کے گھر تھا یا علی اس کے گھر تھا۔ رسول آیا، سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر سرکار یہ 40 بندہ ہے، ہر بندے کا دعویٰ علی اس کے گھر تھا، آپ فرمائیں علی کس کے گھر تھا؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر سچ یہ ہے علی تو میرے گھر تھا۔ ہاتھ ماتمی کہو تو تائید ولایت میں اٹھنا چاہیے۔ امام زمانہ یہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے، جو زینت ذکر علی کے لیے اٹھ گیا ہے۔ ماتمی حد زیارت اونچا بول حیدری۔ سرکار نے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے صحابی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے علی میرے گھر تھا۔ میں نے عامر بھائی کائنات کے ہر ذرے میں علی کا وجود ثابت کرنا ہے، اور کرنا شیعوں کے درمیان ہے۔ کوئی غیر بیٹھے تو ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، ذرا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں۔ متفق وہ ہوگا جس کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہراتا ہوگا، جو ماں کی گود سے شیعہ مذہب کے ساتھ پیدا ہوا۔ اب بابا جی مسجد رسول میں وہ مصطفیٰ بولے جن کے بولنے کے بعد کوئی بولے تو کافر ہو جائے۔ بابا جی اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ کے در پہ آل محمد کی آواز سے اپنی آواز بلند کرے اس کے زندگی کی عمل حب۔
عمل حبط کا مطلب ہے جیسے کیے ہی نہیں، یعنی نماز پڑھی ہے تو ادا نہیں، روزہ رکھا ہے تو قبول نہیں، حج کیا ہے تو جزا نہیں۔ مسجد کے در میں مصطفیٰ بولے کہ علی تو میرے گھر تھا، اب مسجد رسول میں اتنا سناٹا کہ سوئی جو گرے تو آواز ممبر رسول تک آئے۔ اب بابا جی فرش والے چپ ہوئے تو عرش والا بول پڑا۔ میں دیکھوں گا کون ذکر آل محمد میں تازہ دم بیٹھا اور کون تھکے ہوئے عقیدے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ فرش والے چپ ہوئے تو عرش والا بول پڑا۔ سارے صاحبان بولیں گے عرش والا کون ہے؟ جو مصطفیٰ کا خالق ہے، جسے علی سجدہ کرتا ہے، جسے حسین جیسا عاشق سجدہ کرتا ہے۔ آواز پروردگار جبریل جلدی کر آسمان چھوڑ زمین پہ جا، وہ دیکھ مدینے میں مسجد رسول سجی ہے، اس میں میرے علی ولی کا تذکرہ جاری ہے۔ جا میری طرف سے محمد مصطفیٰ کو آداب عرض کر اور محمد مصطفیٰ سے کہے تو بھی سچا، تیرے 40 صحابہ بھی سچے، مگر جس وقت کا زمین پہ جھگڑا ہے، علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ میرا مہمان تھا، علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ میرا مہمان تھا، علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ میرا مہمان تھا۔ اٹھا نہ دوں میں اس دلیر کو جو ذکر ولایت میں بیٹھے علی کے دروازے کا نوکر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا جملک ہے، اور تیرے چہرے پہ تبسم ہے جو اندر والا دروازہ مسجد رسول سے علی کا کھلتا ہے، اگر اس میں سیدھا جاؤ تو صرف 25 قدموں کا فاصلہ ہے۔ یہ مسجد رسول، یہ کائنات کی صدی کا گھر، اندر سے کائنات کی مخدوم والی بابا اجازت ہو تو کچھ آپ کی بیٹی بولے۔ سرکار مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی، بول میری شہزادی کیا بولنا چاہتی ہے؟ پاپا میرے تاج نبوت کی قسم ہے، یہ جس وقت کا جھگڑا ہے علی نے میرے گھر سے باہر قدم ہی نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ، علی دل چ آباد ہوگی تو ذکر ولایت۔ تائید قدیر و شبول حیدری، شبول حیدری۔ یہ کائنات میں صرف تیرے مولا علی کے پاس اقتدار ہے کہ جو ایک ہی وجود کے ساتھ ہر ذی روح کے وجود کے ساتھ شامل ہے۔ اگر تجھے دلیری کرنی ہے حیدر کرار کی ولایت کے سامنے آنے کی تو میں تیرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا، ممبر پہ مشورہ دے سکتا ہوں، بس علی وہاں نہیں ہے جہاں خدا نہیں ہے۔ جہاں جہاں تو توحید کا وجود ثابت کرے گا تجھے ماننا پڑے گا وہاں میرا مولا علی موجود ہے، کیونکہ اللہ کی کائنات میں اکیلا شہنشاہ علی جو ایک ہی وقت میں خدا کا بھی نائب ہے، مصطفیٰ کا بھی نائب ہے، جو کائنات کے ہر ذرے میں برابر موجود ہے، جو کائنات کے ہر ذرے میں حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اب تو 2023 ہے بابا جی، سوشل میڈیا کا دور ہے، روشن زمانہ ہے، سائنس نے ایک بلا ایجاد کی ہے جس کا نام ہے موبائل۔ یہ تیرے دائیں انگوٹھے کے نیچے موبائل نہیں ہے، تیری انگوٹھے کے نیچے 210 ملک رہتے ہیں۔ اب حجروں میں علی چھپنے نہیں دیں گے۔ بولو جو حیدر کے نوکر مجلس آل محمد میں بیٹھے ہو، میدان کے بندے ہیں، میدان میں بات کرتے ہیں، ولایت علی پڑھتے ہیں تو دن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، ہم چھپ ٹھک کے بھی علی کا ذکر نہیں کرتے، ہم میدان میں کھڑے ہو کے تذکرہ ولایت کرتے ہیں۔ کائنات کے ہر وجود میں علی موجود، کائنات کے ہر علم کو علی جانتا ہے۔ تو علی کے غیب پہ بحث کرتا پھرتا ہے کہ علی غیب جانتا ہے یا نہیں، علی کا دل جانتا ہے۔ علی کی تلوار غائب جانتی ہے، اس گھر کے جانور جو منسوب ہو جائے وہ غیب جانتے ہیں۔ اگر تجھے تاریخ سے مشاہدہ چاہیے حوالہ میں بتا دیتا ہوں، مذہب اسلام کی پہلی تاریخ کی کتاب تاریخ تبرسی، لکھنے والے ہیں علامہ تبرسی۔ اگر تاریخ میں سے اس مجتہد کا نام نکال لیا جائے تو بابا جی اسلام کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب کے رہوار کے علم غیب پہ جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں زمانے والوں جانو، جب محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا اے میرے اصحاب با وفا میں تبوک کی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ آنا ہے وہ تیاری کر لے۔ سرکار مصطفیٰ کے اعلان کرنے کی دیر تھی، لوگوں نے عذر تراشنا شروع کیے۔ کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر میں تکلیف ہے میں نہیں آ سکتا، کوئی کہتا یا رسول اللہ میری کوئی شرعی مجبوری ہے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کوئی آئے یا نہ آئے ہر کسی کے مقدر کی بات ہے، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں علی ساتھ نہیں ہے۔ ذرا توجہ میں سے مکمل کیجئے گا، میں پہلے بتا رہا ہوں علی میرے ساتھ نہیں ہے،
جب علی شہنشاہ کو اطلاع ہوئی نا کہ سرکار جا رہے ہیں جنگ پہ اور اس دفعہ میں ساتھ نہیں، تو علی شہنشاہ اپنی تلوار لے کے مسجد رسول میں آ گئے، یا رسول اللہ میں نے پیغام سنا کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں نہیں جا رہا۔ مالک نے مسکرا کے فرمایا خدائی نظام ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے حکم کے علاوہ تو زبان حرکت میں نہیں دیتا، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے، آپ اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سرکار اگر آپ کی جان پہ بن گئی، اگر اسلام خطرے میں آ گیا، میں دیکھو کون ہے جو ذکر ولایت میں مسکرا نہیں سکتا۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تو پھر کون سی ایسی بات ہے، درمیان میں ایک نادی علی کا تو سفر ہے، شیعہ ہو زبان ہو تو ذکر آل محمد میں بولنا چاہیے۔ تیری اور میری دوری تو نہیں ہے، ایک نادی علی کا سفر ہے، میں نادی علی پکاروں گا، آپ مدینے سے تبوک آ جائیے گا، کوئی نہ کوئی مصلیحت ہوگی تو سرکار علی کو ساتھ نہیں دے گے۔ سرکار عازم سفر ہو گیا تبوک کی جانب، اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی جس کا نام ہے سورہ منافقون۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ایک پوری سورت ہے قرآن میں جس کا نام ہے سورہ منافقون۔ نہ نام قرآن نے بتائے نہ میں نے بتایا، عامر بھائی اتنا بتا سکتا ہوں کہ بندے 14 تھے، پرویز بھائی یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے 10 رسول کے ساتھ تھے، 4 مدینے میں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا نعوذ باللہ رسالت امام کے قتل کا پروگرام بناتے کہ تاکہ ہمیں اس نئے اسلام سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم اپنے پرانے عقیدے پہ واپس چلے جائیں، مگر تب بھی ہم رسول کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیدر تلوار لے کے سامنے آ جاتا ہے، بڑا حسین موقع ہے، علی ساتھ ہے نہیں، رسول ہے جنگ کے میدان میں اکیلا، تو کوئی انتظام کرتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ کا قتل یہاں ہو جائے اور پھر علی بچانے آئے گا، پھر راستے میں علی سے لڑ پڑیں گے۔ حوالہ ممبر پہ میں نے پہلے دے دیا اور شیعہ کے سب سے بڑے مورخ کا دے دیا، مانے نہ مانے تیرے مقدر کی بات ہے، تیرے نصیب کی بات ہے۔ محمد مصطفیٰ تک بات پہنچی کہ کچھ لوگ اسلام کے لبادے میں میرے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس رستے پہ زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا جو قد آدم کے برابر تھا، اس میں ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے، جنگ کے ٹوٹے ہوئے اوزار رکھے، اوپر مٹی ڈالی، اوپر گھاس پھوس ڈال کے مٹی کو برابر کر دیا۔ ان کا پروگرام تھا کہ ہم مصطفیٰ کو کریں گے قتل، وہ پکارے گا نادے علی، اس رستے سے آئے گا علی، مصطفیٰ وہاں قتل ہو جائیں گے، علی وہاں گڑھے میں گر جائے گا، نہ علی بچے گا، نہ علی کا گھوڑا بچے گا، نہ علی کی تلوار بچے گی۔ مصطفیٰ پہ مشکل وقت آیا، اس نے نادے علی پکارا، علی شہنشاہ نے دلدل آراستہ کیا، یا اس گڑھے کے قریب آ کے علی کے رہوار میں قدم روکا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے رہوار کی گردن پہ ہاتھ رکھا، گھوڑا تو نہیں جانتا میرا مصطفیٰ خطرے میں ہے، صرف مصطفیٰ خطرے میں نہیں، میرا خدا خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے۔ گھوڑا مسکرا کے کہتا ہے یا علی میرا دل ہے میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں۔ بولو جو حیدر قرار کے نوکر مجلس آل محمد میں بیٹھے لگے، یا علی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں۔ جانتے علی شہنشاہ بھی تھے، علی شہنشاہ نے فرمایا گھوڑا تو کیا کہنا چاہتا مالک، وہ فلاں ابن فلاں کھڑے سے بلائیے۔ علی شہنشاہ نے چلا کہا فلاں ابن فلاں میرے قریب، جی مالک یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اے فرزند ابو طالب میں نہیں جانتا۔ علی نے پھر دوسرے کو بلایا، فلاں ابن فلاں میرے سامنے، جی مالک یہ گڑھا تم نے کھودا؟ مالک مجھے آپ کی ولایت کی قسم میں تو اس گڑھے کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں۔ تو اگلے سال 22 رمضان تک داد دے، تیری داد تھوڑی ہے، تیرے نوکر کا ممبر آل محمد پہ جملہ پڑا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا اور تمہاری مائیں تمہارے جنازوں پہ ماتم کرے، جو تم نہیں جانتے وہ تو علی کا گھوڑا جانتا ہے۔ جسے علی ابن ابی طالب کے رہوار کا علم غیب سمجھ آئے وہ بولے مجلس آل محمد بول حیدری۔ جس شہنشاہ کی یوم شہادت کی مجلس منانے امام حسین کی مقدس 4 دیواری کے اندر جناب تشریف فرما ہے، مجالس آل محمد کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آیا وقت گزارا اور گھر چلا کے گلیاں بازاروں میں کھڑے ہو کے، پہلے حسین کے دروازے کا عرفان سمجھ کے یہاں کون کون بیٹھتا ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے تجھے حسین روز اپنی جنت میں بلا لیتا ہے۔ میں نے آل محمد کی معتبر کتب میں پڑھا ہے کہ ہر فرشتے کو وروध اجازت نہیں ملتی، جو فرشتہ ایک دفعہ مجلس حسین میں آتا ہے دوسری دفعہ قیامت کی صبح تک اسے اجازت نہیں ملتی، کیونکہ فرشتے روزانہ خلق ہو رہے ہیں اور مخصوص فرشتے جو مجلس حسین میں آتے ہیں، یعنی فرشتہ دوسری طرف نہیں آ سکتا
تجھے حسین روز اپنی جنت میں بلا کے کہتا ہے آ مانگ حسین سے. اور جس حجت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ 13 رجب اور 21 رمضان کے درمیان مقید ہے ہی نہیں. اگر زمانہ جو سمجھتا ہے کہ علی شہنشاہ 12-13 رجب کی شب کعبہ میں نازل ہوئے اور 21 رمضان علی ابن ابی طالب اپنا عرصہ نبوت و امامت مکمل کر کے واپس چلے گئے تو جناب کا عقیدہ کفر پہ مبنی ہے. علی وہ ہوتا ہی نہیں جو موت کی وادی میں چلا جائے. علی مٹنے کے لیے چھپنے کے لیے آیا ہی نہیں, علی نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. علی ہر زمانے میں موجود ہے. آؤ میں 21 رمضان کی فضیلت سناؤں. اب 21 رمضان کا مصائب سنتے ہیں, میں 21 رمضان علی کی فضیلت سنانے لگا. 21 رمضان علی ابن ابی طالب کا ظاہری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسن مجتبی شہنشاہ سے علی شہنشاہ نے واجب وصیت کی تھی, حسن بیٹا یاد رکھنا جب میرا ظاہری تابوت تیار ہو جائے یا میرے تابوت کو آگے سے اٹھانا یا میرے تابوت کو پیچھے سے اٹھانا, ضروری نہیں جو داد زیادہ تو مجلس بڑی. میرا ماننا ہے فکر بڑی تو مجلس بڑی, نوجوان نسل کا بھلا ہو جائے تو مجلس بڑی. اچھا بابا اور حکم, حسن بیٹا یاد رکھنا ایک طرف سے تابوت تم اٹھاؤ گے, دوسری طرف سے تابوت اٹھانے والے جبرائیل اور میکائیل ہوں گے. ہوا میں فل تابوت اٹھے گا, اٹھانے والا نظر نہیں آئے گا. حسن بیٹا یاد رکھنا جب تم ارض کوفہ سے باہر نکلو گے اس راستے سے تم نے جانا ہے. علی شہنشاہ اپنے بیٹے حسن مجتبی کو واجب وصیت کر رہے ہیں. حسن بیٹا جس گلی سے علی کا ظاہری جنازہ گزرے گا ہر مقدس گھر کی دیوار جھک کے میرے جنازے کا سلام کرے گی. جسے یقین نہیں اگلی دفعہ زیارات پہ جانا تو مسجد حنانہ کی مشرق والی دیوار کے قریب کھڑے ہو کے دیکھنا, آج تک دیوار بھی جھکی ہوئی ہے, مینار بھی جھکا ہوا ہے. وہ علی کے جنازے کا احترام تھا. پھر علی شہنشاہ حسن بیٹا یاد رکھنا تم سفید رنگ کی مٹی پہ جب پہنچو گے ایک خوبصورت ندی ہوگی جس میں مشک و عنبر والا پانی چل رہا ہوگا. سامنے سے ایک نقاب پوش جوان آئے گا, وہ آپ سے مطالبہ کرے گا ایتینی میت علی ابن ابی طالب, حسن مجتبی علی شہنشاہ کا جنازہ میرے حوالے کر دے. بیٹا میری واجب وصیت ہے, میرا تابوت حوالے کر دینا. سرکار حسن روایت کرتے ہم دونوں امام بھائی اپنے بابا کا ظاہری جنازہ لے کے جا رہے تھے, یہ سامنے سے نقاب پوش آیا, اس نے مطالبہ کیا کیونکہ بابا کی واجب وصیت تھی, ہم نے جنازہ حوالے کر دیا. میں 2 قدم کوفہ کی مٹی پہ چلا, پھر میں نے سوال کیا علی شہنشاہ اپنا عرصہ امامت مکمل کر کے چلے گئے, اس وقت ثقلین کی حجت میں حسن ابن علی ہوں, میں کائنات کی حجت ہو کے سوال کرتا ہوں ہم سے ہمارے بابا کا تابوت مانگنے والے آپ کون ہیں؟ اس نے نقاب جو ہٹایا, جنازہ بھی علی کا تھا, لینے والا بھی علی تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ موت وارد نہیں ہو سکتی. جا گھر جا کے اصول کافی کھول کے پڑھے, معصوم فرماتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون الا باختیار منہم, ہم 14 میں سے اس وقت تک کوئی جاتا ہی نہیں جب تک ہم خود نہ چاہیں. جنازہ بھی علی کا, لینے والا بھی علی. بات یہاں پر ختم ہو جاتی تو میں شروع ہی نہ کرتا. میرے مالک نے فرمایا جب تم بیلچہ اٹھا کے نجف کی مٹی پہ مارو گے, پہلی دفعہ بیلچہ مارو گے نیچے سے 3 قبریں ظاہر ہوں گی. ایک قبر میں میری جد حضرت آدم سویا ہوگا, پتہ لگے گا آدھے جملے کے بعد کون ہے کس کا کیا عقیدہ ہے. دوسری قبر میں میری قبر بنانے والا مزدور حضرت نوح سویا ہوگا. تیسری قبر خالی ہوگی جس کے سریانی زبان میں لکھا ہوگا کہ اللہ کے سب سے بڑے نبی حضرت نوح نے اپنے ہاتھوں سے حیدر کرار کے لیے یہ قبر تعمیر کی ہے. حسن بیٹا یاد رکھنا جب میرا ظاہری تابوت نجف کی مٹی کے حوالے کر دینا تو تم دونوں بھائی 2 رکعت نماز زیارت پڑھنا تاکہ میرے شیعوں کو پتہ لگ جائے حیدر کی قبر پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے, علی شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کا سلیقہ کیا ہے. میں نہیں جانتا کون اس عقیدے کے ساتھ مجلس آل محمد میں بیٹھا ہے, جملہ پڑھنے کے بعد جناب کے چہرے بتا دیں گے علی صرف زبان پہ رہتا ہے یا دل کی وادی میں رہتا ہے. حسن مجتبی روایت کرتے ہیں جب ہم 2 امام بھائیوں نے پہلی نماز زیارت حضرت علی شہنشاہ کی قبر مبارک پہ پڑھی تو میرے بابا کے چہرے پہ جنت کا ایک کپڑا آیا. جب میں نے اپنے بابا کے چہرے سے جنت کا کپڑا ہٹایا وہ علی کی قبر نہیں تھے, 1,24,000 نبی سوال کر رہے تھے, علی جواب دے رہے تھے. ایک آدھا نبی نہیں, 1,24,000 نبی. علی شہنشاہ کا اقتدار اتنا بلند ہے, وہ چاہے تو مصطفیٰ زندہ ہو کے بلائے, وہ چاہے تو آدم کو قبر سے اٹھائے, وہ چاہے تو عیسیٰ کو زندہ کرے. اور یہ اس گھر کا اقتدار ہے.
علی آج بھی نجف کی مٹی میں نہیں، آج بھی اقتدار کے منبر پہ ہے۔ تو اپنی زبان میں سوال پیدا کر، تو اپنی زبان میں طہارت پیدا کر۔ وہ تو 21 رمضان کی بات کر رہا تھا، میں 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 200 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے خاندان کی تاریخ پڑھی، وہ اپنے بزرگ کا نام لیتا تھا، میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ جواب آتا تھا بدر میں علی نے مارا۔ میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ جواب آتا تھا صفین میں علی کی تلوار سے مارا گیا۔ میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ فلاں جنگ میں علی کی تلوار سے مارا گیا۔ کیونکہ عربی جوان تھا نا، خون جوش مارا، میں بدل لوں گا علی کا، کہاں رہتا ہے علی؟ کیونکہ عقل کا علاج کر، علی شہنشاہ تو عرصہ امامت مکمل کر کے بارگاہ خدا میں پلٹ گئے۔ علی نہیں ہے، علی کی قبر تو ہوگی۔ وہ کہنے لگے نجف اشرف عراق کا ملک ہے، علی شہنشاہ نجف اشرف میں دفن ہے۔ وہ تلوار لے کے آیا اور آدھی رات اس نے نجف پہ حملہ کر دیا۔ 2000 سپاہی اس کے تھے جو گھوڑوں پہ سوار تھے، 3000 سپاہی تھے جو پیدل تھے، 5000 بندے کا لشکر لے کے نجف اشرف علی شہنشاہ کی قبر پہ حملہ کر دیا۔ چونکہ نجف والے لوگ سوئے تھے، وہ چونکہ تیاری کے ساتھ ہے کہ 3 دن تک بابا جی نجف کے بعد جنگ جاری رہی۔ 3 دن کے بعد نجف والے جنگ ہار گئے۔ وہ چونکہ متکبر پڑا تھا، وہ جوتوں سمیت علی شہنشاہ کے کچے مزار پہ حاضر ہوا۔ اس نے تلوار نکالی، اٹھ علی ابن ابی طالب، جب آپ زندگی میں موجود تھے میں موجود نہیں تھا، اب میں زمانے میں موجود ہوں تو بظاہر آپ موجود نہیں ہیں، یا میری تلوار کا مقابلہ کر یا اپنی قبر بچا۔ علی تو قبر سے باہر نہیں آئے، علی نے ذوالفقار بنا کے 2 انگلیاں باہر نکالی۔ میں اقتدار ولایت علی پڑھنے لگا، علی شہنشاہ نے اپنی کچی قبر سے 2 انگلیاں باہر نکالی۔ آج بھی جانا علی ابن ابی طالب کے مزار مقدس پہ مشرق والی دیوار کے قریب سے آنا تو علی شہنشاہ کی قبر میں 2 انگلیوں کی سوراخ آج تک موجود ہے۔ پوری کائنات میں ایک دفعہ روشنی ختم، سورج غروب ہو گیا، بابا جی 5 منٹ کے بعد جب سورج واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تڑپ رہا ہے 2 ٹکڑوں میں، اور تڑپ تڑپ کے علی کے نجف میں مر گیا۔ اس کے ساتھ وزراء سے سفراء سے پکڑنے لگے، آپ نے ہمارا بادشاہ مار دیا۔ علی کے دروازوں کے نوکر نے کہا ہم اپنے مہمانوں کو قتل نہیں کرتے، ہم کیوں مارے؟ وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے، بندہ سامنے پڑا ہے، تڑپ تڑپ کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مر گیا، اور آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا۔ آپ نے نہیں مارا تو پھر کس نے مارا؟ وہ کہتے ہیں اس کے دونوں حصے تولو، اگر دونوں برابر ہیں تو پھر علی نے مارا ہے۔ جس کی زبان ہو ذکر ولایت میں بولنے کے لیے بولے گئے، وہ آج تک زندہ ہے۔ اور میں عالمانہ ذمہ داری سے ممبر آل محمد پہ کہہ رہا ہوں، 4 معصومین میں سے 13 کی شہادت ہو چکی ہے، ایک پردہ غیب میں موجود ہے۔ ان 13 حجتوں میں سے سوائے امام حسین بادشاہ کے اپنی قبر میں 40 دن کوئی نہیں سویا۔ صرف کریم کربلا اپنی قبر میں 40 دن سوئے، اسی وجہ سے کھا کے شفا ہو گئی۔ باقی ہر حجت یا 3 دن بعد یا 7 دن کے بعد یا 11 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں واپس چلی جاتی ہے۔ اگر یقین نہ ہے گھر جا کے مفاتیح الجنان پڑھنا، جس معصوم امام کی زیارت تم پڑھو گے اس میں جملہ موجود ہے، اے مالک تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، ہم سلام کر رہے ہیں، مالک آپ جواب دیں جہاں آپ موجود ہیں۔ اور سامنے زیارت میں مولا کا فکر موجود ہے کہ مالک جب سلام کا جواب دیتے ہیں، چونکہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جب حجت خدا جواب دیتے ہیں تو مالک صرف نام نہیں لیتے، ولدیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اے فلاں ابن فلاں حجت خدا کا تجھ پہ سلام ہو، کیونکہ علی مقید ہے ہی نہیں، علی ہر زمانے میں برابر موجود ہے۔ یہ موت اس وجہ سے قبول کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مرنے کا طریقہ آ جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ مرنے کے ادب آداب کیا ہیں۔ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس موڑ پہ کس سڑک پہ سانسوں کی شام ہو جائے، کوشش کرنا اپنے آباد سانسوں میں علی آباد کر لینا۔ کیونکہ تیرے مذہب کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان ذیشان مالک فرماتے ہیں ہمارا حوبدار مٹی پہ نہیں چلتا، ہمارا حوبدار اپنی قبر کی چھت پہ قدم رکھ کے چلتا۔ بس اتنا سارا فرق ہے، آج تم مٹی پہ ہو، کل مٹی تم پہ ہو۔ اور قبر کی 4 نہیں، قبر کی 6 دیواریں ہیں۔ جھک سامعین، جو 4 فٹ سے نیچی ہے وہ شریعت میں دیوار کہلاتی ہے، چھت نہیں کہلاتی۔ قبر کی 6 دیواریں ہیں۔ اگر کوئی مربع جاگیر رکھنے والا مر جائے، اپنی قبر میں ہوا یا روشنی کے لیے 1 سوئی کے برابر سوراخ نہیں رکھ سکتا۔ بجلی ایجاد کرنے والا مر جائے، روشنی کے لیے ہوا کے لیے سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں، 1 بالش اضافی جگہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر بندہ اپنی مٹی میں بھی دفن ہو نا، اس کی زر خرید مٹی ہو، پھر بھی خدا کہتا ہے پہلے مان یہ مٹی تیری نہیں تیرے خدا کی ملکیت ہے، پھر اس میں دفن ہونا جائز ہے۔ پھر اس زمانے سے کیا لے کے جانا ہے؟ ایک سفید رنگ کی چادر اس دنیا میں تیرا مکمل زیور
اور کتنی چادر اگر خدا نہ خاصہ کسی بندے کا سرکردہ بندہ مر جائے نا کسی گھر کا تو عامر بھائی پہلے 5 منٹ لگتا ہے کہ اس بندے کے بعد اس گھر میں زندگی نہیں ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کے ساتھ پورا گھر مر گیا. مگر گھڑی پر رکھ کے مشاہدہ کر لینا اگلی دفعہ جب موت تیرے گھر میں ہے صرف 5 منٹ کے بعد جو مرنے والے کا سب سے قریبی ہوتا ہے وہی کہتا ہے کوئی مولوی کو اطلاع دو, کوئی نماز جنازے کے اعلان کا بندوبست کرو, کسی عزیز کو بازار بھیجو وہ کفن لے آئے. اس کا اہتمام شروع ہوتا ہے اور پھر بزرگ صلاح دیتے ہیں اللہ کی امان ہے, اللہ کی امان واپس جائے گی, جتنا جلدی ہو اسی مٹی کے حوالے کرو. اگر امام حسین کی 4 دیواری میں بیٹھ کے ذکر ولایت تیرے نصیب میں ہے تو اپنا عقیدہ بیدار کر لینا. یہ دنیا کی حقیقت, اگر تیرا باپ ہے تو قبر کے باہر ہے, اگر تیرا بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے, تیرا عزیز ہے تو قبر کے باہر ہے. جب دنیا کا ہر رشتہ تیری قبر سے واپس مڑے گا اس وقت نجف والا کرسی ولایت لے کے آئے گا. اور اکیلا نہیں آئے گا, وہ 11 امام بیٹوں کی کرسیوں سمیت آئے گا. پہلے باہر والے باتیں کرتے تھے, اب اپنے باتیں کرنے لگے. علی تو خود نجف کی مٹی میں ہے, وہ ہماری قبر میں کیسے آتا ہے؟ اور جس علی سے خدا کے گھر کی دیوار نہ بچی, یہ تو مومن کی قبر ہے. بولو بولو, جس کا ہاتھ مجلس آل محمد میں صداقت علی کریے اور صدقہ. اور علی شہنشاہ کا لقب ہے. مالک فرماتے ہیں میں مومن کی قبر میں داہنی طرف سے داخل ہونے والا علی ہوں. اور مرنے کے بعد 2 چیزیں اضافہ ہو جاتے ہیں, تیری آنکھوں کی بصارت بڑھ جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی. میں منبر آل محمد پہ کھڑا ہوں, میں کسی کی بیٹھک میں تو نہیں کھڑا. تیری آنکھوں کی دیکھنے کی بصارت 5000 سال کے فاصلے تک بڑھ جاتی ہے. مرنے کے بعد تیرے کانوں کی سماعت زیادہ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں جب تیرے عزیز تیری قبر پہ مٹی جھاڑنے کے بعد اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں تو مرنے والا ان ہاتھوں کی آوازیں بھی سنتا ہے. اور جب تو اپنے مرنے والے کی قبر سے اپنی چپل گھسیٹ کے واپس چلتا ہے تو وہ اس پاؤں کی رگڑ بھی قبر میں سنتا ہے, کیونکہ مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو. مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو, جس کا وارث علی جیسا شہنشاہ ہو. قبر کی داہنی جانب سے قبر میں زلزلہ آئے گا, علی شہنشاہ کی کرسی ولایت لگے گی, اٹھا کے بٹھایا جائے گا عزادار حسین ابن علی کو. ماتمدار حسین ابن علی کو قبر میں اٹھایا جائے گا. اٹھ, جس کی زیارت کی تانگ میں تو زندگی گزار کے آیا, تو علی شہنشاہ تیری قبر کی 4 دیواری کے اندر تشریف فرما ہے. دل والی آنکھیں کھلیں گی, دل والی آنکھوں سے علی شہنشاہ کی زیارت ہوگی. بڑا ڈراتے ہیں شبیر کے ماتمیوں کے, مرو گے قبر میں جاؤ گے, پہلا سوال ہوگا, منکر نکیر آئیں گے, وہ بولیں گے تو ان کی زبان سے انگارے نکلیں گے, آنکھیں ان کی ہیبت ناک ہوں گی. اگر منکر اور نکیر کا سامنا کرنا ہے پھر علی ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کدی تو بولے سے ذکر آل محمد. معصوم فرماتے ہیں ہمارے عہدیدار کی قبر میں بشارت والے فرشتے آتے ہیں. ان کا نام ہے مبشر اور بشیر. وہ آ کے بشارت دیتے ہیں زندگی تو نے ولایت علی پہ گزاری. کسی نے عشق علی میں کافر کہا, کسی نے نصیری کہا, کسی نے مشرک کہا. اب گھبرانا نہیں, تیری قبر کا پہلا مالک علی ہے, تیری قبر کا دوسرا مالک حسن مجتبی ہے. اگر ہاتھ ہو تو ذکر ولایت میں بلند کر لینا. شاید اس سے بہتر جملہ آپ کے نوکر کی ذاکری میں ہے ہی کوئی نہیں. 12 معصوم حجتیں تیری قبر میں موجود ہوگی. منکر اور نکیر, منکر ولایت علی کی قبر میں آتا ہے. بابا جی ایک 5واں فرشتہ نام جس کا رومان ہے, لقب جس کا فتان القبور ہے, وہ ہر قبر کو کھولے گا, پھر کفن کو کھولے گا, پھر تیری پیشانی سے کپڑا ہٹائے گا. اگر قبر مومن کی ہوگی اس کو اتنا فصیح کرے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا تیری قبر میں دوڑ سکے. اگر تو علی کا دشمن ہوا اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے, وہ فرشتوں سے کہے گا اے قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دے, دشمن علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتمی ہو گئے تو زیارت کروا دے اپنی اتمی میں. آخری حلالی تک کچھ بولا حیدری. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے, سبحان اللہ. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے, وہ ذات کا
कोई भी हो उसको सलाम है। इकबाल भी अली पे जो भौंका हो उम्र में, उस शख्स की नमाज जनाजा हराम है। सजाद बुलंद करें मुझे बोल हैदरी। और अली सिवाय खुदा के दुनिया में किसी का मोहताज नहीं। अली का जो इक़्तिदार है वो मेरे खुदा का दिया हुआ है। लड़ाई झगड़ा करनी है तो खुदा की जात से कर, हमारा गिरबान न पकड़। जाके अल्लाह से पूछा कर तेरी रसाई है, उसने 1,24,000 नबी बनाए, खुद नबी नहीं बना। उसने 313 रसूल बनाए, खुद रसूल नहीं बना। पता नहीं आमिर भाई विलायत के ओहदे में खुदा को नजर क्या आया, कहने लगा पहला वली मैं खुद अल्लाह हूँ, दूसरा वली मेरा मुस्तफा है, तीसरा मेरा अली मेरा वली है। जहाँ जहाँ उसकी विलायत होगी वहाँ वहाँ मुस्तफा की विलायत होगी, वहाँ वहाँ अली की विलायत होगी। मुजतहिद का नाम है शेख सनद, जिंदा बैठा नजफ अशरफ में। उसने किताब उठाई, उसका नाम है तफसीर अस्करी, और वो अली शहंशाह के हरम में बैठा था। इतना बड़ा मुजतहिद है कि हरम अली का टीवी उसका दर्स पूरी दुनिया में लाइव दिखाता है। उसने 500 तालिब इल्मों के सामने अपनी किताब दिखा के फरमाया, आज मैंने रिवायत पढ़ी है कि मैदान कयामत होगा, मुसलमान आमाल लेके खड़े होंगे, अल्लाह की जानिब से निदा आएगी, मेरे फरिश्तों वो सामने उम्मत मुस्तफा खड़ी है, इनसे इनके नामे अमल लो, इनके नामे अमल में देखो, अगर अली की गवाही है तो फिर मुस्तफा भी कबूल है, फिर खुदा भी कबूल है। अगर अली की गवाही कबूल नहीं, न मुस्तफा की कबूल है, न खुदा की कबूल है। तकमील शहादतैन है मेरे मुर्शद अली की विलायत। मुस्तफा की विलायत को मुकम्मल करता है मेरा अली, खुदा की विलायत को मुकम्मल करता है मेरा अली। और अली दुनिया में किसी का मोहताज नहीं। लोग तो कहते थे अली लकड़ी के फट्टे के लिए जंग लड़ता है। सवाल करते हैं ना मेरे शिया नौजवान के, अली शहंशाह के हाथ में जुल्फ़िकार इलाही थी, अली का हाथ यदुल्लाह था, अली का लक़ब कुदरतुल्लाह था, तो अली ने तलवार से मिंबर खिलाफत क्यों ना ले लिया? मैं मिंबर आले मोहम्मद से अदब की चादर ढाल के तुझे तारीख सुनाने लगा। रिसालत मामले जाते जाते अली शहंशाह को वसीयत की थी, याद रखना अली मेरे बाद खिलाफत लेने के लिए किसी दर पे न जाना। ये दुनिया किसी की नहीं, लोग कहेंगे अली खिलाफत के लिए लालची हो गया है, और याद रखना मेरा अली खिलाफत लेने न जाना। हाँ, खिलाफत 3 तजर्बे करके तेरे दर पे आएगी। खिलाफत 3 तजर्बे करके, हर जुमला मिंबर से अदा हम कर नहीं सकते, कोशिश करना मैं जहां से गुजर रहा हूं मेरे साथ रहना। खिलाफत 3 तजर्बे करके या अली तेरे दर पे आएगी। बाबा जी आधी रात का वक्त था, पूरी कायनात के मुसलमान हैदर करार के दर पे आए। अली शहंशाह का दरवाजा बजाया, अंदर से कुदरतुल्लाह बाहर आया। अली शहंशाह ने दरवाजे पे मुसलमान देखे, खैरियत से आए। सरकार मिंबर खिलाफत खाली हो गया, रात का वक्त है, आप मस्जिद रसूल में तशरीफ लाएं, मिंबर खिलाफत में बैठे, हम मालिक आपके हाथ पे बैयत करेंगे। मुस्कुरा के अबू तालिब का बेटा चले जाओ, विलायत वाले रात को फैसले नहीं करते। कल सूरज चढ़ेगा, अली चढ़ते सूरज के दरमियान इस्लाम के मुकद्दर का फैसला करेगा। बकार मुझे पाकिस्तान का कोई मिंबर याद नहीं है जहाँ छंग के बेटे नजमुल्लाह का और शब्बीर के मातमे ने मुझे दुआ न की हो। लोगों का ख्याल था मिंबर रसूल की है 4 सीढ़ियाँ, चौथी सीढ़ी पे बैठते थे रसूल। जब बज़ाहिर पहले खलीफा की बारी आई, उसने एहतराम रिसालत में चौथी सीढ़ी को छोड़ा, वो तीसरी पे बैठा। जब दूसरे की बारी आई, उसने एहतराम में खलीफा अव्वल में दूसरी को छोड़ा, वो मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे बैठा। जब तीसरे की बारी आई, उसने एहतराम में खलीफा सानी में मिंबर की आखिरी सीढ़ी को छोड़ा, वो आखिरी पे बैठा। मिंबर की सीढ़ियां हो गई खत्म और बारी आ गई हैदर करार की। मैं बंदा देखना चाहता हूँ जो जिक्र विलायत में बैठ के अली की विलायत की सलामी नहीं कर सकता। सारी रात मदीने के लोग सोचते रहे अली शहंशाह मिंबर पे तो बैठ नहीं सकते, अली मिंबर के दाहिनी तरफ खड़ा हो जाएगा, अली अपना दाहिना हाथ लहराएगा, लोग आगे अली के हाथ में बैयत करेंगे और अबू तालिब का बेटा घर चला जाएगा। उस वक्त मदीने के लोग हैरान हो गए जब अली अपने अबी तालिब ने अपने सर पे मोहम्मद का अमामा रखा, अली ने अपने कंधे पे मोहम्मद की अबा रखी, अली ने अपने कदमों में नालैन मुस्तफा सजाई और अली ने मोहम्मद बन के मिंबर की पहली सीढ़ी पे भी कदम रखा, अली ने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे भी कदम रखा और आगे वहां बैठे जहां मोहम्मद बैठते थे। एक बजे सर के या अली ये कैसे हो गया, या फलाना बैठा, या फलाना बैठा। अली कहते बैठ जा, तुझे लकड़ी के फट्टे पे मौत आ गई। उस दिन मर गए थे जब मेरे कदम
مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے. بولو جو حیدر کرار کا نوکر مجلس آل محمد کی زینت بن کے بیٹھے ہوئے. جنگی امام دے پتر حیدری مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے. جملہ برداشت کر لینا, کلیجے میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس ہو تو مجھے نہیں اپنی ماں کے حق میں دعا کر دینا جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہے ختم نبوت. مصطفیٰ کے داہنے کندھے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. بائیں کندھے پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ. اوپر ہے حیدر کے قدم. اور بیعت علی کا منظر کیا تھا؟ کتابیں بتاتی ہیں مدینے کا کوئی 2 سال کا بچہ بھی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا تو گھٹنوں کے بل چل کے بیعت علی کا منظر دیکھنے آیا کہ ممبر کا اصلی وارث ممبر پہ سجدہ کیسے ہے, مصطفیٰ کی دستار کا مالک ممبر پہ جچتا کیسے ہے. خواتین موجود تھی, مرد موجود تھے. اسی جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے, علی کا نوکر ہے, نام ساسا بن سبحان ہے. مسجد کے در پہ کھڑے ہو کے بیعت علی کا منظر دیکھ رہے ہیں. بچے آگے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, مرد آگے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, خواتین آگے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. جب پورے مدینے نے بیعت کی مبارک دے لی تو ساسا چلتا چلتا ممبر کے قریب آیا. علی منتظر تھا کہ ساسا مجھے مبارکباد دے گا. ساسا نے اپنا ممبر رسول پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہتا ہے ممبر تجھے مبارک ہو, تجھے علی نصیب ہو گیا ہے. ممبر تجھے مبارک ہو, تجھے علی شہنشاہ نصیب ہو گئے. یہ ہے مصطفیٰ کا مکمل دین, یہ ہے شیعت کا ضابطہ حیات, یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم جیتے ہیں تو علی پہ, ہم مرتے ہیں تو علی پہ, ہم قبر کی 4 دیواری میں جاتے ہیں تو عقیدہ ولایت پہ. اسی وجہ سے ہم نے زمانے کے وقت چھوڑ کے علی کو مانا ہے. جہاں لوگوں کی رسائی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرا مرشد علی شروع ہوتا ہے. میرے دو علماء کے لیے محسوس کرنا, دنیا سے کچھ لے کے نہیں جانا. ایک سفید رنگ کی چادر ہے جو 1 فٹ تیرے سر سے بلند ہوگی, 1 فٹ تیرے قدموں سے نیچی ہوگی. اتنا لمبا کپڑا رکھیں گے کہ ڈھانپ کے میت رکھا جا سکے. اس سے زیادہ دنیا کی اوقات نہیں. خدا کے فرشتے رشوت قبول نہیں کرتے. قبر کے اندر MCP کا ATM نہیں چلتا, MPA MNA کا فون قبر کی 4 دیواری میں کام نہیں کرتا. تو ممبر پہ اختر غدیری کا مفت مشورہ ہے, اپنی زندگی میں علی کو اتنا پھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکے. بولو جسے حیدر کرار کی ولایت نصیب ہے. مولا حیدری سبحان اللہ. تقریباً 1300 سال ہو گئے اس حیت میں ممبر کو لگتے ہوئے. یہ قبر حسین کی پہلی شبیہ ہے جس کی شبیہ پہ میرا ہاتھ ہے, کیونکہ ہندوستان کے ظاہر گئے تو جنہوں نے امام حسین کی قبر کی پہلی 4 دیواری اور اس کے اوپر پہلی چھت لکڑی سے بنائی تھی. جس درخت کو کاٹا گیا تو اسی درخت کی لکڑی سے امام حسین کی قبر پہ پہلا سایہ ہندوستان کے زائرین نے بنایا تھا. یہ اس کی شبیہ ہے جو ممبر اعلی محمد میں روز سکتی ہے. میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, امام حسین کے بارگاہ میں, مقدس بارگاہ میں کھڑے ہو کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ولایت علی کی بات ہر کوئی کرتا ہے, جو ممبر پہ آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ولایت علی کی بات اگلی نسل تک پہنچائی جائے. مگر عامر بھائی ولایت کا اقتدار کوئی نہیں سمجھاتا. ولایت اس مسجد کے محراب سے شروع ہوتی ہے. جو آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے نا, اس کا اتنا اقتدار ہے, نماز پڑھانے کے بعد وہ کعبہ کو پشت کر دیتا ہے, اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے. وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے وہاں سے لیتا ہے اور زمانے کو دیتا ہے. امام چھوٹا ہو تو مسجد کا ہوتا ہے, بڑا ہو تو علی ہوتا ہے. اور زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں. مالک فرماتے 1000 سال کے برابر بھی تیری زندگی ہو تو ایسے گزر جائے گی جیسے گرمی کے موسم میں ہوا کا سرد جھونکا گزر جاتا ہے. دنیا سے کچھ بھی تو نے لے کے نہیں جانا. قبر کی 4 دیواری ہوگی. اور پھر میرے شبیر کے ماتمیوں پر لوگ ڈراتے ہیں جی مرو گے قبر میں جاؤ گے, پہلا سوال نماز کا ہوگا. میں ممبر اعلی محمد پہ تیرا عقیدہ تسلیم نہ کر لوں.
मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा नौकर अख्तर अब्बास गदरी अपने शहर अपने घर खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कब्र की पहली रात पहला सवाल नमाज का होगा, मगर मौलवी साहब अगर मिंबर आले मोहम्मद तुझे नसीब हो गया है तो हक पूरा पहुंचा, नमाज यजीद वाली नहीं हुसैन वाली पूछी जाएगी। बोलो जो शबीर का नबी मजलिस आले मोहम्मद में बैठा है। और ये भी मिंबर आले मोहम्मद पे हमारी जिम्मेदारी है, जो कि हम उस मुश्किल जमाने में खतीबा बने। हम जुमला विलायत अली का कहना तो लोग कहते हैं कि दबे लफ्जों में हमारी मजम्मत कर देते हैं, हमें सब समझ में आता है। जब सब समझ में आता तो फिर अली समझ क्यों नहीं आता? और झंगे तो मेरा दिल में करता है, मैं जुमला पंजाबी जबान पढ़ा है भी मेरा जुमला नहीं, मेरे वालिद बुजुर्गवार का जुमला है। उन्होंने साकरी जो सब तो ज्यादा जुमला मेरे पसंद ही है। और मेंबर तो फरमांदे बंदे बाजार है 20 रुपए की दौरी लवे ना तो खड़का के लेंदे 30 रुपए की शय लेनी होवे बंदे खड़का के लेंदे। अगला जुमला मेंबर तो आदे भाई अली वास्ते किसी नाल झगड़न दी जरूरत नहीं, गंदे भांडे च दुध फिट वेंदे हरामी दे जिगर च अली आ ही नहीं सकदा। कली तो बोले से झंग च बैठे हम विलायत अली की बात करते हैं तो लोग कहते हैं हमें इनकी जुबान से शिर्क नजर आता है। ये दबे लफ्जों में अली को खुदा कहते हैं। मैं मिंबर आले मोहम्मद पे मुजम्मत करने लगा हूं, अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो। मगर अकीदा मुकम्मल सुन के जा, जो अली को खुदा सोचे हम लानत करते हैं, और जो अपने जैसा कहे उस पे क्यों न करें। जिस तरह विलायत अली पहुंचाना मिंबर की हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह शीयत को अमल की जिम्मेदारी बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये रमजान करीम का महीना है ना, इसी पे मैं शुरू करा था, इसी पे मैं खत्म कर दे लगा हूं। पहला सवाल कब्र की चारदीवारी में नमाज का, और नमाज इतना बड़ा वाजिब है। मासूम फरमाते अगर तू गर्क हो रहा है ना समंदर के अंदर और वक्त आजान हो गया है और तेरे कानों तक पहुंच गई आजान की सदा, तू पढ़ नहीं सकता नमाज, नियत कर ले कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अगर नहीं पढ़ जाएगा मैं उस नमाज का भी सवाल करूंगा। और मासूम फरमाते हैं नमाज हम इसलिए कहते हैं कि पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज का दूसरा नाम अली का कसीदा है। छंग में खड़े हो के मैं 2 रकात नमाज सुना ना तू। नमाज कहाँ से शुरू होती है, जरा मेरे साथ तारीफ फरमाइएगा। मैं यहीं से हूँ, 2 किलोमीटर के फासले में मेरा गरीब खाना है। जिस बात का हवाला चाहिए मैं किताब दिखा सकता हूँ। मैं सुन के पढ़ने का आदि नहीं, मैं देख के पढ़ने का आदि हूँ। नमाज शुरू होती है नियत से, और मासूम होते नियत के लिए इजहार करना जरूरी नहीं, सिर्फ नियत कर ले के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मसलन क्या नियत मैंने की, मैं 2 रकात नमाज फज्र अदा करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, तो अगले साल तक दाद दे या छड़ा मुस्कुरा दे, मैं काफिया नौकरी इमाम हुसैन के लिए खड़ा हूँ। मासूम फरमाते नियत का दूसरा नाम हमारी दादी ज़हरा है। जहां से तूने नमाज शुरू करनी है वहीं से आले मोहम्मद का कसीदा शुरू हो गया। मैं किसी की नमाज में अली दाखिल करने नहीं आया, न मुझे शौक है किसी बंदे से अली पढ़वाने का। और राकट साहब का जुमला कि अगर बस हो ना 72 सीटी और उसमें 72 ही सवारियां हो तो गर्मी के मौसम में हब्स हो जाती है, सर्दी के मौसम में बंदा मुश्किल में सफर करता है। अगर बस हो 72 सीटर, जब बंदे हो सिर्फ 14 तो बंदा खुला खुला जाता है। वो कहते थे किसी को मजबूरन अली ना पढ़ाओ, जन्नत में खुले खुले रहेंगे। ये मुस्कुराहट चाहिए थी आपके चेहरे को। क्या बात है। आगे चलिएगा, मैं नमाज 2 रकात इसी पे सलाम करने लगा। आगे क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की इब्तदाइया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिवाय सूरह मुबारक तौबा में कुरान की हर सूरत की इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। भरी जवानी में गर्क हो जाऊं अगर तेरी झूठी जात के लिए मिंबर पे झूठ बोलूं। अगर तुझे वाकई अली के बगैर नमाज पढ़नी है तो फिर गैरतमंद कौन आज के बाद नमाज पढ़ना बिस्मिल्लाह न पढ़ना वो अली है। बोलो जो जिक्र आले मोहम्मद में विलायत अली के मानने वाले बैठे हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह में एहदिना सिरातल मुस्तकीम न पढ़ना वो अली है।
پھر بسم اللہ کی آخری جو آیت ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا اکرام و انعام نازل ہوتا ہے، پروردگار ان کے رستے پہ مت چلا جن پہ تو غضب ناک ہے، کہ جو ولایت رکھیں ان پہ سلام ہے، جو ولایت کی دشمنی کریں ان پہ بے شمار ہے۔ بسم اللہ، مالک آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ سورہ مبارکہ توحید، سورہ مبارکہ کوثر، سورہ مبارکہ قدر، شیعہ ہوئی ہے یاد ہے۔ الحمد کے بعد پہلی میں یا انا اعطیناک الکوثر، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، باقی قرآن بھی شیعہ دئی ہے۔ یہ الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں، اللہ نے علی کا قصیدہ بنا کے نازل کیا ہے۔ کبھی رات کے 2 بجے اٹھنا، وضو کر اور تہجد کے لیے مصلی بچھا اور قرآن سے بول، تجھے علی کا قصیدہ نظر آئے گا۔ کھڑا ہوگا نا مصلی عبادت پہ، اگر انا اعطیناک الکوثر پڑھے تو وہ بھی بطول، اگر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے وہ بھی بطول، اگر سورہ مبارکہ توحید پڑھے تو رسول کہتا ہے علی کی وہی مثال ہے جو قرآن میں توحید کی ہے۔ پھر کتنے ارکان ہیں، پھر کتنی چیزیں ہیں نماز میں۔ نیت سے شروع کر، قرات تک آ، قیام تک جا، پھر رکوع میں جھک، پھر 2 دفعہ سجدہ کر، پھر دوسری رکعت میں اٹھ، پھر اپنے اس عمل کو دہرا، پھر سجدے کر، پھر بیٹھ جا۔ تشہد گواہی دینے کی جگہ۔ اب بتا کیا پڑھتا رہا؟ اس نے 2 رکعتیں پڑھا کے تجھے گھٹنوں کے بل بٹھا لیا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے اب بیٹھا ہے تشہد میں گواہی دینے کی جگہ، ظرف مکان میں بیٹھا ہے، ظرف زمان میں بیٹھا ہے، بتا تو نے اب تک کیا پڑھا؟ پھر بندہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پروردگار اب تک میں یہ پڑھتا رہا کہ تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا ثانی کوئی نہیں، تیرے ملک میں کوئی شریک نہیں۔ اچھا یہی پڑھا؟ نہیں، پروردگار آگے پڑھا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں محمد تیرا بندہ بھی ہے، محمد تیرا نبی بھی ہے۔ پھر وہ کہے گا اچھا یہی پہ ختم ہو گئی یا آگے بھی ہے؟ اور اگر بندہ کہہ دے میری ختم ہو گئی تو وہ پوچھنے لے گا غدیر کہاں ہے؟ اگر نماز ختم ہو گئی تو وہ پوچھے گا غدیر والا اعلان کہاں گیا؟ میں ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں، میں کسی بندے کی بیٹھک میں نہیں کھڑا، اور بلا خوف تردید ممبر آل محمد میں تفسیر عسکری کے حوالے سے حدیث رسول سنانے لگا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے غدیر کے ممبر پہ حیدر کرار کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، رسالت ماب اعلان کر کے مدینے آ گئے، ممبر نبوت سج گیا، نبوت کے ممبر پہ مصطفیٰ بیٹھ گئے، یا 2 منافقوں نے ان کے شجرے کو بڑا مجبور کیا، وہ مصطفیٰ کے ممبر کے سمجھ یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی، 2-4 دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا، غدیر کا اتنا گرم میدان تھا، تازہ حاجی تھے، آپ نے ولایت علی پہنچا دی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اب 2-4 دن انتظار کر لیتے، مدینے آ جاتے، مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، اوپر چھت ہوتی نیچے فرش ہوتا، علی کو ممبر رسول پہ بلا لیتے، علی کی کلائی تھام لیتے اور اعلان ولایت علی کر دیتے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، اور محمد ہو کے میری مجبوری تھی، اگر میں علی نہ پہنچاتا اللہ میرے زندگی کی عمل مٹا دیتا، اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، جیسا علی کے بغیر محمد کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے؟ بولو جو حیدر کرار کے دیوانے مجلس سے آجا۔ تکمیل صلاۃ ہے ولایت علی۔ تو حوالے ممبر آل محمد پہ ذمہ داری سمجھتا ہوں، مجتہد اعظم شیخ نجات قوم المقدس میں زندہ ہے، موجود ہے، 80 سال عمر مبارک ہے، شیعہ کا مذہب تقیہ کے زمانے سے گزرا ہے۔ تم تو بڑے صاف ستھرے دور میں لی کے شیعہ بنے ہو، لوگوں نے کلائیاں کٹوائی ہیں، لوگوں نے نسلیں کٹوائی ہیں۔ اب بھی دنیا میں کچھ ایسے ملک ہیں جہاں اذان میں علی نہیں کہا جا سکتا، اگر کوئی کہہ دے تو مسجد کو آگ لگ جاتی۔ شریعت وقت کے مطابق چلتے ہیں۔ 60 کتابیں لکھی اس نے، 30 جلد سیرت رسول پہ لکھی، 30 جلد سیرت علی پہ لکھی، اور 60 جلد لکھ کے مجتہد سوچ رہا ہے علی کی ولایت پر کچھ لکھا ہی نہیں۔ کتاب میرے ساتھ موجود ہے، 3 زبانوں میں اسی کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو 60 جلد لکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب
मासूमा को उनके हरम में बैठ कर बीबी मुझे कलम अता कर, मैं अली की विलायत लिखने लगा हूं। क्योंकि विलायत पहुंचाने वाला मुस्तफा भी हो तो अल्लाह कहता है तू पहुंचा, लोगों से मैं बचाऊंगा। क्योंकि विलायत मुश्किल मैदान है, अगर मुश्किल ना होती तो नबूवत के बाद ना आती। विलायत इतनी मुश्किल थी कि 1,24,000 नबियों की नबूवत के बाद शुरू हुई। अपना कलम मश किया उसने बीबी मासूमा के हरम से और विलायत अली पे किताब लिखना शुरू कर। और उस किताब में मुज्तहिद आज़म ने इस जमाने के मुताबिक फतवा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान के तालिब इल्मों का सवाल था कि अल्लामा साहब हमें कुछ साफ बताएं, हमें कुछ वाज़ेह बताएं। हिंदुस्तान में उर्दुस्तान में बड़ा मसला हो गया है, अगर कोई आज़ान में अली का नाम ले तो लोग कहते हैं जहां तक आवाज गई वहां तक निकाह बातिल हो गए। इसी जमाने में लोग रहते हैं, मैं मिसालें दिखा सकता हूँ। अगर हम आज़ान के बाद इकामत में अली का नाम है तो लोग कहते हैं ये मुशरिक हो गए। अगर हम नमाज के तशहुद में अली की गवाही दे बैठे तो लोग हमें जीने नहीं देते। हमें बताएं तो सही कि नमाज में अली की विलायत का हिस्सा क्या है। जुमला मेरा नहीं, हवाला मैं बता चुका हूँ। उर्दू, फारसी, अरबी 3 जबानों में किताब मैं रखता हूँ। किसी को चाहिए तो अपने खर्चे पे लेके दे सकता हूँ, मगर किसी का सीना चीर के अली पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मिंबर आले मोहम्मद पे अमानत के साथ जिक्र विलायत करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने फतवा दिया था, पहले मुश्किल जमाना था, तकिए का दौर था, अगर कोई बंदा चौक में खड़े होकर अली का नाम लेता तो बंदे आके उसके घर को जला देते थे, उसकी नस्लों को मिटा देते थे। अब जमाना बदल गया है, अब किसी मादवी के घर को आग नहीं लगती, अब जमाना तब्दील हो गया है और अब हम अपना फतवा तब्दील करने लगे हैं। मेरा फतवा है बातिल है वो नमाज जिसमें अली शामिल न हो। सिवाय विलायत अली के तेरे मजहब में है ही क्या? विलायत अली बचाने के लिए शब्बीर ने सारा घर दिया। अगर तू शब्बीर का